السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت خوشی ہوتی ہے، اسپیشلی یہ باڈی لینگویج کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے، آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی ونس اگین بہت شکریہ. اچھا جی، آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کے بارے میں باڈی لینگویج کی کچھ اور چیزیں ڈسکس کروں گا. ہمارے یہاں نا عام طور پہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کیسے کرتے ہیں؟ مثلا میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں، مجھے کسی نے آواز دی ہے، ہاں یار کیا بات ہے، اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، چلیں سمجھ آ گئی بات. یہاں سے کہ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا سامنے بھی وہ بندہ بیٹھا ہو تو ہم یوں کر کے بیٹھے ہوں گے اور منہ اس طرف ہوگا اور بات کر رہے ہوں گے. ناؤ عزت کہنے سے نہیں ہوتی، عزت دکھانے سے بھی ہوتی ہے. آپ نے جو کہا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو اس سے زیادہ عزت دکھانی بھی ہے. اور عزت دکھانے کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ عزت دکھائی کیسے جاتی ہے. آج باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے ٹورسو یعنی کہ آپ کا پیٹ اور آپ کے پیر یعنی ٹوز، ٹھیک ہے، پیروں کے پنجے، یہ اس شخص کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، ان کا رخ اس کی طرف ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں اور آپ اس کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹیو لسنر کیسے بنے؟ ایکٹیو لسنر بننے کے لیے آپ کو میں جس طرح بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سننے اور دیکھنے کے بہترین آبزرویشن اینڈ لسننگ کا بہترین نمونہ ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی یہی دو صفات ہیں. اللہ کہتے ہیں میں سمیع ہوں اور بصیر ہوں. سو آبزرویشن اینڈ لسننگ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی صفات ہے، ٹھیک ہے. سو جب ہم ان دونوں پہ صفات پہ عمل کرتے ہیں نا تو ہم دو سنتوں کو، اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سنتوں کو ہم زندہ کر رہے ہیں. سو آپ ایک اگر اچھا لسنر بننا چاہتے ہیں، ایکٹیو لسنر بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی پوری توجہ اس بندے کی طرف مبذول کرائیں، اپنا پیٹ اور اپنے پنجے اس کی طرف موڑیں. اور یہی وہ چیز ہے، حضرت ہند بن ابی حالہ کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ when you talk to someone, نبی صلی اللہ علیہ وسلم he صلی اللہ علیہ وسلم used not to turn away until that person turned away and left. ایک تو یہ کہ ہاں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے تو جب تک وہ بندہ اپنی بات ختم نہیں کر لیتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹتے یا اس سے دھیان ہٹاتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اگر کوئی ان کو پیچھے سے آواز دیتا تھا تو وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنی پوری توجہ یعنی کہ ٹورسو اینڈ ٹوز اس کی طرف متوجہ کرتے تھے، اس کی طرف موڑتے تھے تاکہ وہ اس کو بھی وہی وہ دے سکیں. پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بہت ہی جو کمال کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ آج ہماری باڈی لینگویج کی سائنس بھی ہمیں پڑھاتی بھی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ کسی سے ہاتھ ملانا جو ہے نا یہ پوری ایک سائنس ہے. وہ ہے نا دوست ہوتا تکلف، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو، فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. سو ہاتھ ملانا پوری ایک سائنس ہے. یہ اس کے اوپر میری ویڈیوز میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. باڈی لینگویج انالیسز میں نے کی ہیں ڈفرینٹ پرائم منسٹرز کے اور پریزیڈنٹس کے. آپ جائیے وہاں باڈی لینگویج انالیسز میں آپ دیکھیے گا ڈیٹیل. سو اب اگر میں نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے یوں رکھ کے، ٹھیک ہے، اور سیدھا رکھا ہے تو اس کا مطلب میں اور آپ برابری میں ہیں. اگر میں نے آپ کو اپنا ہاتھ یوں دیا ہے تو میں اپنے آپ کو آپ سے حقیر سمجھتا ہوں، اور اگر میں نے آپ کو اپنا ہاتھ یوں دیا تو میں اپنے آپ کو آپ سے سپیریئر، آپ سے فوقیت والا سمجھتا ہوں. یہ بڑی بیسک سی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اچھا، پھر اس میں ہاتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جس طرح سامنے والا ہاتھ ملا جتنا وہ پریشر ڈالے اتنا ہی آپ نے مضبوطی سے ہاتھ ڈالنا ہے. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور بھی چیز اس میں بتا چلوں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہیے جب تک اگلا ہاتھ، مطلب آپ ہاتھ چھوڑوانے والے مت بنے، ملایا ہاتھ چھوڑوانے والے مت بنے، اس کو لمبا کریں. تو یہاں پر حضرت ہند بن ابی حالہ اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ Prophet used to shake hands with the companion he met and not leave his hand till that person left. وہ تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جس سے ہاتھ ملاتے تھے. تو ہر ایک سے ہاتھ ملاتے تھے اور جب ہاتھ ملاتے تھے تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود ہاتھ چھڑوائے نہ خود چھڑوانا نہ چاہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ پہل نہیں کرتے تھے. اچھا، کہیں ایسا بھی نہیں ہو کہ سامنے والے کو آپ اتنا زور سے دبا لیں کہ اس کے ہاتھ میں تکلیف ہو جائے، ٹھیک ہے. سو ایکول پریشر، آپ دونوں کے ہاتھوں کی ساری چیز جو ہے وہ یہ پوری کی پوری سائنس ہے. میں اگر صرف ہینڈ شیک کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں تو شاید میرا خیال ہے
5-6 ایپیسوڈز صرف ہینڈ شیک کی سائنس کے اوپر ہی نکل جائیں گی ہماری. اس سے ہم کیا کچھ جان سکتے ہیں کسی کے بارے میں، اور اس سے ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سو ویوز ایک اور مزیدار چیز بتا چلوں کہ جن سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، یعنی کہ جس طرح زنس بن مالک کی ایک ہے کہ وہ جب ان کو تحیات یا کوئی چیز التحیات پڑھاتے تھے تو وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے. جن سے ان کو زیادہ پیار تھا ان کو اپنے قریب کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے تھے. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے جس کو میں آپ کو بتاؤں. اور ہم لوگ آج کل ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور، میں جب بھی ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہوئے ہم بہت سارے جیسچرز ایسے دے رہے ہوتے ہیں جو ناپسندیدگی کے جیسچرز ہیں. مثلا میں آپ کو یہاں پر ایک چیز چھوٹی سی یہاں پر بتانا چاہوں گا، میں اس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہاں پر میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ڈیفینسو ہو جانا. ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کے بعد. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے پیچھے چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیب میں ہاتھ ڈالنے سے اکثر جو ہے وہ کلوز ہونے کی نشانی ہے، چیز چھپانے کی نشانی ہے. جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 انگوٹھے باہر رکھے وہ ایروگینس کی نشانی ہے. اچھا یہ میں بتا چلوں کہ یہاں پر ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بھی امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنی ضروری ہے. مثلا ہمارے یہاں باڈی لینگویج کی سائنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دونوں ہاتھ بند کر کے یوں بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلوز ہو گیا، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کی بات میں. جی ہاں یہ فیکٹ ہے، لیکن اگر وہاں پر سردی ہے اور وہ سردی لگ رہی ہے اس نے اپنے ہاتھ بند کیے ہوئے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کلوز ہے. سو آپ کو کانٹیکسٹ کو دیکھنا، اس کے حالات کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم باڈی لینگویج کی سائنس میں بات کرتے ہیں. میں نے ڈرائنگ ہینڈز کی بات کی، میں نے یہ آپ کو ان چیزوں کی بات کی. ایک اور چیز جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ سے اگلے کی بات سنتے تھے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو توجہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی گردن تھوڑی سی رائٹ یا لیفٹ اس کے نزدیک اس کی طرف بینڈ ہونی چاہیے، ٹلٹ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں یار میں بڑے غور سے تمہاری بات سن رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہمیں ملتا ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ وہ بھی بغور سنتے تھے اور اس کے قریب ہو کے سنتے تھے، ٹلٹ ہو کے سنتے تھے گردن کو. ٹھیک ہے. سو اوپننیس میں نے آپ کو بتایا جب بات کر رہے ہوں یار ہاتھ جیب میں ڈالنے کی بجائے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جو کچھ آپ سے بات کی ہے وہ بالکل سچ کی ہے. اب یہ میری اوپننیس کی نشانی ہے. جی تو میں اوپننیس کی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ یہ ہماری اوپننیس کی نشانی ہے کہ اس میں مطلب آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ، میرے پاس آپ سے چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بڑا مزیدار جیسچر یہاں باڈی لینگویج کے حوالے سے بتاؤں. اس طرح میں نے ڈرائنگس کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا کہ ہاتھ سے ڈرائنگ کریں آپ. ٹھیک ہے. باڈی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹورسو اینڈ ٹوز اگلے کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. عام طور پہ جب لوگ توجہ دے رہے ہوتے ہیں نا تو توجہ دینے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا اور بتاؤ اور بتاؤ، یعنی یہ کوئکلی رب کرنا. لیکن یہ توجہ کی نشانی ہے کہ ہم اس کو بڑی کوئکلی رب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں انتھوزیاسٹک ہوں، میں سننا چاہتا ہوں اور بتائیں یار اور ہاں وہ اچھا بڑا مزہ ہے، ایکسائٹمنٹ. لیکن اگر ہم یہ کر رہے ہوں اچھا تو یہ بات ہے، اب یہ نیگیٹو ہو گیا یہ جیسچر، یعنی کہ یہ ایک قسم کی میں تمہارا ابھی انجام کرتا ہوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. بات کرتے ہوئے اگر میں یوں پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤں تو آپ سمجھ جائیے کہ میں اب آپ سے بات کرنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میرا انٹرسٹ لوز ہو گیا. یا میں آپ جنرل مجھے ملنے آئے ہیں، پہلی دفعہ مل رہے ہیں، میں یوں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ میں تھوڑا ڈسٹینس رکھ رہا ہوں. لیکن آپ نے اچانک ایک ایسی بات کی جو میرے فوراً میرے دل کے قریب تھی. ہے اچھا، تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، میں آگے کو ہوا، لین فارورڈ ہوا. ٹھیک ہے. لیننگ فارورڈ جو ہے یہ ایک توجہ دینے کی نشانی ہوتی ہے، انٹرسٹ شو کرنے کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، وہ ایک دم آگے ہو کے بیٹھتا ہے. یا آپ کسی سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو توجہ دینی ہے. اگر بیٹھ کے بات ہو رہی ہے تو آپ اس کی طرف آگے اچھا ہیڈ بھی ٹلٹ کریں، لین فارورڈ بھی کریں. یہ 2-4 کام آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور بڑا جیسچر ہے. ابھی اگر آپ میری باتوں کو توجہ سے نہ سن رہے ہوتے یا آپ میری باتوں کو آگے فارورڈ شیئر نہ کر رہے ہوتے یا آپ اس کو لائک نہ کر رہے ہوتے تو میں بھی شاید یہ ویڈیوز نہ بنا رہا ہوتا.
اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ فزیکل بات کرتے ہیں، میں چاہوں گا آپ لوگ یہ ایکسپیریمنٹ کریں، اگر آپس میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کریں. ایک بندہ پرسن اے پرسن بی کو ایک کہانی سنائے، یعنی کہ الف بے کو ایک کہانی سنائے، اور وہ کہانی کے دوران صرف ایک کام کرے، بے ایسے صرف اپنا سر یوں ہلائے. آپ دیکھیں گے کہ جو الف ہے یا پرسن اے جو ہے اس کے لیے کہانی ختم کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پرسن بی جو ہے وہ بالکل سپاٹ چہرہ ہو جائے. اب پرسن اے سمجھے گا یار اس کو کیا ہو گیا، اب اس کے لیے بات کرنا مشکل ہو جائے گا. سو یہ نان وربل طریقہ ہے کسی کو یہ کہنے کا کہ یار اچھا مجھے تیری بات میں بڑا مزہ آ رہا ہے، جاری رکھ، اور یہ بس کر یار بہت ہو گئی، اب مزید میں نہیں سننا چاہتا تیری بات چیت، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تھمز آؤٹ آف پاکٹ، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ جو انگوٹھے جب آپ جیب میں انگلیاں ڈالیں گے اور انگوٹھے باہر رکھیں تو یہ قسم کی ایروگنس کی نشانی ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر سے یہ روایت موجود ہے کہ وہ ایک صحابی چلتے جا رہے تھے، تو انہوں نے نا ان صحابی کو پیچھے سے کمر پہ یوں مارا اور نے کہا کہ آپ کس طرح کندھے جھکا کر چل رہے ہیں. تو صحابی نے فوراً اپنے کندھوں کو اوپر کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے بات نہیں سنی کہ اپنے کندھے اٹھا کر چلا کرو. اچھا کندھے اٹھا کر چلنا، اس میں دو چیزیں ہیں. گردن سیدھی رکھنا یہ پازیٹیو کی نشانی ہے، بٹ گردن کا کالر سے یوں ٹچ ہونا اور ناک اوپر اٹھ جانا یہ ایروگنس کی نشانی ہے. ان لوگ ہیں یہ یار. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ آپ کیوں ہوتا کیا، جیسے آپ اپنے کندھے جھکاتے ہیں، میں چاہوں گا آپ لوگ کندھے جھکائیں اور جھکا کر آپ کہیں آئی ایم اے چیمپئن. آپ جب یہ آئی ایم اے چیمپئن کہیں گے تو آپ کے اندر سے آواز نہیں آئے گی، آپ کو کنفیوژن ہوگی، یار پتہ نہیں میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. اس وقت آپ کی باڈی ایک ہارمون پروڈیوس کرتی ہے جسے کورٹیزول کہا جاتا ہے، جو ہارمون آف ڈیفیٹ ہے، جو ہارمون آف نیگیٹیوٹی ہے، جو ہارمون آف میں کچھ نہیں ہوں ہے. لیکن جیسے ہی آپ کندھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں آپ کے باڈی ایک ہارمون پروڈیوس کرتی ہے جسے ہارمون آف سکسیس، ہارمون آف وکٹری، ہارمون آف یس آئی کین کہا جاتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون. اور یہ ایک ریسرچر ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی، ایمی کڈی، آپ لوگ چاہیں تو اس کی ٹیڈ ٹاک بھی یوٹیوب پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا ہے کہ ود ان اے سیکنڈ جیسے ہی نیچے سے اوپر آپ اٹھتے ہیں تو آپ اپنے نیگیٹو ہارمونز کی پروڈکشن کو ہاف کر کے پازیٹیو ہارمونز کو ڈبل کر لیتے ہیں صرف بائی ڈوئنگ دس. ہم عام طور پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کسی دوست کا رزلٹ برا آیا یا ہمارے کوئی دوست کے اوپر کوئی باس نے آفس میں کچھ کہہ دیا یا اس پہ کوئی برا ٹائم چل رہا ہے، ہاں یار تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اسے کندھے جھکتے ہیں. دوسرا آتا ہے ہاں یار بڑا ظلم ہوا، اور کندھے جھکتے ہیں. تیسرا آیا اور یار نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جھکتے ہیں. ہم اس کے اندر اس کی نیگیٹو ہارمون پروڈکشن کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں. یہ دوستی اچھے دوست کی نشانی نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے، اٹھ یار چل نماز پڑھ لے، آگے چلا کھانا کھا کے آتے ہیں. اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کریں، اس کے شولڈرز کو اپ رائٹ کرائیں. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے سیدھے جیبوں میں ہی ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ڈیفینسو ہے. ہینڈز ان دا پاکٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آگے مزید بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا آپ کچھ چھپا رہے ہیں تو آپ اس طرح ڈیفینسو ہو رہے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو باڈی لینگویج کی یہ ساری جو میں ریسرچ اور یہ سائنسز آپ کو ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، احادیث سے اس کو لنک کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو خوب انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو بہت مزہ بھی آ رہا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، اسی لیے آپ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں پھر دوبارہ ملیں گے. اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.